بہت زیادہ حسد ہے۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں۔ میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں۔ ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئی، اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کو ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا ہے۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور ذبح کیے گئے، اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا اتنا کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی، اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی، اور میں منہ میں جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی،
اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا۔ اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ